سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے۔ 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو، اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو۔ پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھ لیں۔ یہ حالات تھے ہمارے، یہ ذمہ داری تھی ہماری، اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے، چلو بیت المقدس میں چلنا ہے، چل دیے۔ حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا، بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا، کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا، تھوڑی دور تم چلو گے، تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے، تھوڑی دور ہم چلیں گے، تم بیٹھو گے۔ یہ ہوا، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس جب آیا، سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر، وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ، 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی، اونٹ کی لگام پکڑنے کی، اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر۔ غلام کہنے لگا، امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی؟ باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے، لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا۔ امیر المومنین، سارے اسلامی شہروں کا امیر، اور اونٹ کی لگام پکڑا اور غلام بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، اب تھوڑی دور رہ گیا، میں پیدل لے کے چلتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، واہ، انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، تم بیٹھو اونٹ پر، تمہاری باری آئی بیٹھنے کی۔ کہا غلام نے، امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، آپ بیٹھیے، میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں، تم دے رہے ہو، میں نہیں لے رہا ہوں، بیٹھو تم۔ اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات؟ بیٹھو، تمہاری باری آئی، بیٹھو، میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری، چلو بیٹھو۔ غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی، لگام، اور چلنے لگے۔ یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے، تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو، دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے۔ غیروں نے پڑھا اسلام، سمجھ گئے۔ دیکھ رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ الہ آباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے، ایک عورت نے، کہ 5:30 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے، پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے، پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں۔ قانون اپنی جگہ پر ہے، 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بند رہنے کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، قانون اپنا کام کر رہا ہے، مجھے کسی اس پر آبجیکشن نہیں لگانا ہے، لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھیے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ 5:30 بجے کے قریب اذان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے۔ ایک ہندو عورت اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور مسلمان اذان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے، لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے۔ تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی اذان کی آواز سن کے کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی الگ بات ہے، لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم۔ یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری، آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ اس عورت نے
پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری اذان کی آواز سن کر ہم تو اڑ سکتے ہیں، لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ تک نہیں کھلتی۔ یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے، وہ جلوس نکال لیں، اس کو سزا دو، قرآن کی آیتیں نکلواتا ہے، اس کو مارو۔ ان کا محبت دیکھو، جو اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کرو؟ گلے لگاؤ، اس کو گلے لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی بس۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا، امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اس نے پوری کر دی۔ ایک رکعت چھوٹی تھی فجر کی، پوری کی۔ حضرت عمر نے CID سے کہا اپنی خفیہ پولیس سے، جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائری پہ۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہ ہاں۔ کہا نہیں وہ روز آتا ہے، آج پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی۔ کہ اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آ گئی ہے۔ اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا۔ آج دیر سے آیا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں۔ داہنا ہاتھ کاٹتا ہوں بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹتا ہوں تو دایاں پیر، میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے 3 دن مسجد میں دیر سے آیا۔ سوچئے، پیشاب و پائخانے میں گیا تھا، اذان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت حالات یہ دیکھیے، بیچارہ آیا پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی، چلا اور نماز پڑھنے ایک رکعت نکل گئی، بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا، حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ ایک رکعت پوری کر لیا۔ ایک رکعت مل گئی تھی، صرف ایک رکعت چھوٹی تھی تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرو، اور 3 دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا۔ اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑھے، وہ فجر کی نماز جو پورے مہینے نہ پڑھے، جمعے کی نماز ہی تو ہم ہفتے ہفتے پڑھتے ہیں بس، لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا ہے مہینوں سے نہیں پڑھی ہوگی۔ جمعے کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے مسجد کے اندر فجر کی حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کر لو۔ غور کرو میرے بھائیوں، غور کیجئے ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ایک وقت، ایک زندگی میں ایک ٹائم دیر سے آیا تو نام لکھ لیا گیا، اور ہم مسلمان ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اونٹنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے اور پھر وہیں آ گئے۔ اونٹنی کی لگام پکڑ کے جیسے ہی چلنے لگے اور چلتے چلتے پھر بیت المقدس پہ آ گئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے، یہود و نصارہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے، وہی عمر ہے جس نے اتنی جلدی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا، جھنڈا اسلام کا لہرا دیا، بیت المقدس تک آ گیا۔ لیکن ان کا غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب، لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی، ہم آپ کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کا غلام کہتا ہے نہیں، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی کو بٹھا رہا ہے، اونٹنی کی لگام پکڑ کے اونٹ کو بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو صاف کر رہا ہے، اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے۔ لوگوں میں تو اس کا غلام ہوں، خادم ہوں، امیر المومنین تو یہ ہے۔ ہماری اونٹنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پکڑنے کی باری آ گئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری